بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. وبشر الذین آمنوا، بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں. ان لہم جنات تجری، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو سب کے سب کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایسا رزق دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج، پاکیزہ، پاک ستھرا بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے عذاب جہنم کا ذکر کیا، اور عذاب جہنم کن کے لیے ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ کافروں کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مقدس جیسی کتاب کو جھٹلاتے ہیں.
پہلے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور جھٹلا بیٹھے اور کہا کہ یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب جہنم کی دھمکی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے فاتقوا النار التی، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو کلام الہی کا منکر ہو، انکار کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان آیات میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اوپر کی آیت میں جہنم کی بات کن کے لیے کی؟ کافروں کے لیے، اور اب جو ہے اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پیغمبر جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری اور بشارت سنا دیجئے، کس کی؟ جنت کی۔ حضرات مفسرین اعظام نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ بھی کہہ دیتے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ انداز اپنایا نہیں اللہ نے، بلکہ کیا انداز اپنایا؟ اے پیغمبر آپ خوشخبری ان کو دے دیں۔ اس میں نقطہ یہ لکھا کہ اگر آپ ان کو خوشخبری دیں گے تو یہ ان کے لیے مبارکباد ہوگی۔ جو مزہ آپ کے ان کو خوشخبری اور بشارت دینے کی ہے، مبارکباد دینے کی ہے، اگر میں ڈائریکٹ کہہ دیتا تو اتنا مزہ ان کو نہیں، بلکہ آپ ان کو کہیے اور مبارکباد دیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری آپ دے دیں کہ ان کے لیے باغات ہے۔ جنات، یہ جنتن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں باغات۔ اور جنات، باغات کو باغات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باغ جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، سارے درخت اس باغ کو چھپا کر رکھتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں، درختوں کی شاخیں اور اس کے سائے سے باغ چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو گویا کہ جنت کے اندر جو یہ باغ ہے یہ بالکل گھنے ہیں، بالکل درختوں سے بالکل سجا ہوا وہ باغ ہے۔ تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو نہریں ہیں اور وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کی مٹی بھی بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ، اور وہاں کی نہروں کے جو پانی ہے بہت شیریں، انسان دیکھتے ہی بالکل اس کا دل باغ باغ ہو جائے، ایسا شیریں اور بہت اچھا پانی، اور زمین بھی بہت پاکیزہ، اور جنت کی جو زمین ہے بالکل ہموار ہے، ایسا نہیں کہ اونچ نیچ زمین میں ہو، بلکہ ہموار ہے، جیسے ہماری مسجد ہے اس سے بھی کئی گنا بالکل ہموار ہے، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر بتایا حضرات مفسر نظام نے، اور حدیث میں بھی آیا کہ وہاں کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کی جو نہریں بہتی ہے وہ گڑھے ہوتے ہیں، گڈھوں میں پانی چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے گڈھے ہوتے ہیں یا پھر نالے ہوتے ہیں، زمین کو کھود کر نالا بنایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بتایا گیا کہ وہاں جو نہریں ہیں وہ گڈھوں سے خالی ہے، گڈھے نہیں ہیں اس نالوں میں، بلکہ ایسے ہی ایک دم وہ پانی چلتے رہتے ہیں۔
اور وہ خوبصورتی کی علامت حضرات مفسرین نظام نے بتایا کہ وہ گڈھوں سے خالی ہوں گے، نالوں سے خالی ہوں گے، یعنی نالے اس طرح نہیں بنائے گئے ہیں کہ مٹی کو کاٹ کاٹ کر بنائے گئے ہوں، بلکہ نہیں، ایسے ہی جو ہے وہ پانی چل رہے ہوں گے، بہتے ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مکانوں سے بھی اسی طریقے سے نالے نکالے گئے ہیں، جنت کے اندر بھی وہی، اور جو جنت کے اندر محل ہے ان محل کے کنارے کناروں سے بھی وہ پانی کے چشمے ہوں گے اور نہریں ہوں گے جو بہتے ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بتلائی کہ بشارت ان باغات کی، جنت کی، کن کے لیے ہے؟ جو عمل صالح کیے ہوں۔ آمنو کے ساتھ ساتھ جو قید لگائی ہے آمنو کے ساتھ جو قید ہے وعملوا الصالحات کے بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے اور عمل صالح کیے ہیں، یہ قید ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بشارت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیے ہوں، وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں۔ اور ایسے لوگ مستحق اس لیے ہے کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے اور ڈائریکٹ جو ہے جنت میں جانے والے پہلے لوگ ہوں گے۔ ایسے تو ہر ایمان والے کو جہنم سے کبھی نہ کبھی آزادی ملے گی، جنت میں جائیں گے، لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے یہاں پر ہے جو پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے، جنت میں پہلے جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے پاس اعمال صالحہ ہیں، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کو جو ہے اللہ رب العزت بشارت سنا رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مستحق ہیں بشارت کے، اس خوشخبری کے، مبارکبادی کے، یہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہیں۔ ہاں، جہاں تک کسی کے ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر ان کے جو گناہ ہے وہ گناہ دھلنے کے بعد ہی دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ تو سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے تاکہ جہنم میں جانا ہی نہ پڑے اور اللہ کے اس مستحق کا حقدار بنے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وعاملوا الصالحات کو ایمان کے ساتھ قید لگا کر ذکر کیا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، فرما رہے ہیں کہ جب بھی انہیں ان باغات میں سے رزق اور پھل دیے جائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے تو یہ تو یہی وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے مل چکے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو حضرات مفسرین نظام نے یہ بتلایا کہ جنت میں وقفوں سے پھل اور میوہ ملتے رہیں گے، تھوڑا وقت گیا پھر اس کے بعد ملنے لگے، تھوڑا وقت گیا اور پھر جو ہے لے کر آئے، پھر تھوڑے وقتوں میں پھر لے کر آئے، یعنی وقفوں سے اللہ رب العزت کے فرشتے اور وہاں کے خادمین جو ہیں میوہ جات لا کے دیں گے جنتیوں کو۔ تو یہ میوہ جات دیکھ کر، یہ فروٹس دیکھ کر، وہاں کی غذائیں دیکھ کر جنتی کہیں گے تو یہ تو یہی وہی چیز ہے جو ہم پہلے ابھی کھا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ ان کو جو یہ رزق دیا جائے گا، ایسا رزق ہوگا وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، ملتے جلتے دیکھنے میں لگیں گے، لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ ہر بار جو دیا جائے گا، ہر بار جو سامان ان کو ملیں گے، جو روزی اور رزق اور غذائیں ملیں گے، ہر ایک میں الگ الگ لذت ملیں گے، ہر مرتبہ الگ الگ ذائقہ ہر غذا میں ہوں گے، وہاں کے میوہ جات میں ہوں گے، دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے لیکن ہر مرتبہ الگ الگ مٹھاس، الگ الگ ذائقہ معلوم ہوں گے جنتیوں کو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب یہ وہاں کے فروٹس دیکھیں گے، پھل دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا کر آئے تھے، یہ تو بالکل سیم ویسے ہی پھل ہے
جو ہم دنیا میں دیکھے بھی ہیں اور کھائے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھنے میں تمہیں ایک جیسا لگ رہا ہے، یہاں کے پھل اور دنیا کے پھل ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن یہاں کے پھل میں اور وہاں کے پھل میں صرف نام کا اشتراک ہے، نام مشترک ہے، لیکن ذائقہ اور مزہ سب کچھ الگ الگ ہے۔ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل میں فرق یہ ہے کہ دیکھو صرف نام میں ایک جیسا ہے، کہ جو نام تم وہاں پر دنیا میں سنے ہو، انگور، انار، کیلے، یہ جو بھی سنے ہو یہاں بھی یہ ملیں گے، لیکن صرف نام میں یہ مشترک ہے، اشتراک ہے، لیکن غذا میں، غذائیت میں، مزہ میں، ذائقہ میں سب کچھ الگ ہے۔ وہ کیوں رکھا کیا ایسا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہ اگر یہاں کے فروٹس الگ نام کے ہوتے اور دنیا سے جانے والا انسان جب دنیا سے جاتا جنت میں پہنچتا تو جو نئی چیز انسان دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے ذرا ہچکچائے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس لیے کہ پہچانتا نہیں۔ جب کوئی انسان کسی فروٹ کو پہچانتا ہے تو وہی فروٹ ڈھونڈتا ہے، وہی پھل ڈھونڈتا ہے کہ فلاں مقام پر میں آیا ہوں، یہاں KGF سے میں بہار جاتا ہوں یا دوسری جگہ پر جاتا ہوں تو نام دیکھتا ہے کہ میں یہ فروٹ وہاں پر دیکھا ہوں، ذرا یہ دیکھتا ہوں یہاں کا کیسا مزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے نام میں مشترک رکھا تاکہ یہ مانوس ہو جائے یہاں کے فروٹ سے بھی، کہیں کھانے سے ہی ہچکائے نہ کہ پتہ نہیں الگ چیز ہے، اسے کھاؤں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ملتے جلتے فروٹ رکھے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے لیکن ذائقے میں بالکل الگ۔ اور حضرات مفسرین نظام نے بہت اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ حضرات مفسرین نظام نے حدیثیں بیان فرمائی کہ جنت کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ جنت کے اندر وہاں کی زمین بالکل ہموار ہے، وہاں کی مٹی بالکل پاکیزہ ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے میں جو فرق اور مسافت بتایا حدیث پاک میں ہے کہ 100 برس کا فاصلہ ہے، ایک جنتی کے درجات میں اور دوسرے جنتی کے درجات میں جو فاصلہ ہے بتایا گیا کہ 100 برس کے فاصلہ ہے، مسافت اور دوری ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک جنتی اور دوسرے جنتی کے جو درجات میں فرق ہے، کہتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان۔ کتنا فاصلہ ہے زمین میں اور آسمان میں، کتنی دور دور تک چڑیا اور پرندے اڑتے ہیں، ہوائی جہاز کتنی دور دور تک پہنچتے ہیں لیکن کبھی آسمان کو چھو نہیں پاتے۔ تو ایک جنتی اور دوسرے جنتی کے جو درجات ہیں، فرق ہے، کہتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان یہ مسافت اور دوری ہے، اتنا فرق ہے۔ تو اب جب 100 جنت کے 100 درجے ہوں گے، اب کتنے بلند بالا اللہ نے جنت کو بنائے ہوں گے کہ اتنے لمبے مسافت میں جنتیوں کے درجات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہاں جو جنتیوں کو بیویاں ملیں گی، فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوں گی، پاک اور صاف ہوں گی۔ دنیا کی جیسے بوڑھی اور کمزور اور گندگیوں میں رہنے والی، یہ تمام کی تمام چیزوں سے وہاں کی بیویاں پاک ہوں گی۔ وہاں کی جو حوریں ہوں گی بالکل پاک و صاف ہوں گی۔ کیا مطلب پاک و صاف کا؟ بتلایا کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے عورت کو حیض و نفاس آتا ہے،
پیریڈس آتے ہیں، ماہواری آتے ہیں، نفاس کا خون آتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، ماہواری کے خون کو مہینہ جو آتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں عورتوں کو حیض اور نفاس کے خون ہوتے ہیں، جس طریقے سے دنیا میں عورتوں کو پاخانہ، پیشاب، میل کچیل، یہ جو بھی ان کے جسم میں ہوتے ہیں، وہاں کی حوروں میں تمام کی تمام چیزیں یہ نہیں ہوں گی۔ پاخانہ پیشاب نام کی کوئی چیز نہ تو وہاں کی بیویوں میں ہوں گی، حوروں میں ہوں گی، نہ وہاں کے جنتی مردوں میں ہوں گے۔ پاخانہ پیشاب وہاں پر کچھ نہیں، جو انسان کھائے گا وہاں پر بس ایک مرتبہ ڈکار لیا، سارا کا سارا ہضم۔ جو بھی وہاں پر جنتی کچھ کھائیں گے، ایک مرتبہ ڈکار لیں گے، سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جو جنتیوں کا جو پسینہ ہے، وہ پسینہ بھی مشک خوشبو جیسے ہوں گے۔ جو مشک خوشبو ہے اس سے بھی کئی گنا جو ہے وہاں کے جنتیوں کے پسینے میں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے تو وہاں کی حوریں، وہاں کی جو بیویاں ہیں، تمام کی تمام ان غلاظتوں سے پاک ہوں گی۔ حیض و نفاس نہیں ہوگا، میل کچیل نہیں ہوں گے، ناک میں جو ریزش ہیں، گندگیاں ہیں، اس سے بھی پاک، منہ کے اندر جو باس دنیا کے اندر ہوتی ہے اس سے بھی پاک، ناک کے اندر جو باس آتی ہے اس سے بھی پاک، تمام کی تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہوں گی۔ اور وہاں پر جنتی مرد اور جنتی عورت کو جو قد لمبائی ہے، فرماتے ہیں کہ 60 گز کے سب ہوں گے جنتی، چاہے وہ وہاں کی حوریں ہوں، چاہے وہ جنتی مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو اللہ رب العزت ایک ہی قد میں رکھیں گے، ایک ہی سب کی لمبائی ہوگی۔ اور وہ لمبائی کس پیغمبر کی رکھی ہے؟ حضرات مفسر نظام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ قد آدم جو ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 گز کا تھا، اسی لیے سب جنتیوں کے جو قد رکھیں گے وہ سب کے قد 60 گز کے ہوں گے۔ سب جنتی، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے سب جوان ہوں گے، اور سب کی جو لمبائی ہے قد کی وہ 60 گز کے ہوں گے۔ کتنے خوبصورت دکھیں گے۔ دنیا میں تو کوئی چھوٹا دکھتا ہے، کوئی بڑا دکھتا ہے، کوئی موٹا، کوئی پتلا، وہاں پر ایسا نہیں، بلکہ سب کو ایک جیسے رکھیں گے۔ یہ ایک وہاں کی خوبصورتی ہے۔ اور وہاں کی حوروں کے بارے میں بتایا کہ جنت کی اگر ایک حور دنیا کے اندر اپنا چہرہ دکھا دے، کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ان کے اس چہرے کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اتنی خوشبوئیں جنت کی حوروں میں ہوں گی کہ پوری دنیا اس کی خوشبو سے ایک مرتبہ اگر نظر کر لے تو معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے پوری دنیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہوں گے جنتی، ان کے جو چہرے ہوں گے، فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ جو چاند کی تاریخ میں 14ویں رات کا جو چاند آتا ہے، بہت خوبصورت وہ رات بھی ہوتی ہے اور وہ چاند بھی ہوتا ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ دن جیسا ہو۔ 12 بجے ہم دیکھیں رات میں 14ویں رات کی چاند کو، بالکل چاروں طرف اجالا اجالا ہوتا ہے۔ یہاں تو گھر وغیرہ ہے، معلوم اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب گاؤں جاتے ہیں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں، جب باہر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، کہیں دھان کے کھیت ہے، کہیں فلاں، چاروں طرف جو ہے بالکل اجالا ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پہلی مرتبہ جو فرسٹ جنت میں داخل ہوں گے جنتی، ان کے چہرے جو ہوں گے 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمکتے ہوں گے۔ پھر جو دوسرے نمبر کی جنتی جنت میں داخل ہوں گے،
کہتے ہیں کہ ان کے چہرے جو آسمان میں ستارے لگے ہوئے ہیں ان ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ ستارے کتنے چمکدار ہوتے ہیں، انسان دیکھے تو دیکھتے ہی رہنے کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہی رہیں۔ تو اس طرح سے جو دوسرے درجے کے جنتی ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے ستاروں جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور جنت کی حوروں کے بارے میں اور بھی تفصیلات حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایک حور پر جو لباس اللہ تعالیٰ پہنائے ہوئے ہوں گے، کہتے ہیں کہ 70 جوڑے ایک ایک حور میں ہوئے ہوں، ایک ایک حور 70 جوڑوں میں ملبوس ہوں گے، یعنی 70 کپڑے ان کے جسم میں ہوں گے اور بہت خوبصورت وہ کپڑے۔ اور پھر بتایا کہ ان کے جو پنڈلی، ان حوروں کی جو پنڈلیاں ہوں گی، وہاں کی جو بیویاں ہوں گی، جو حوریں ہیں، کہتے ہیں کہ 70 جوڑے ان کے پنڈلیوں میں ان کے اوپر کپڑے ہونے کے باوجود ان کے پنڈلیوں کا جو اندر کا گودا ہے وہ باہر سے دکھے گا۔ ان کے پنڈلیوں کے اوپر جو کپڑے ہیں، جو 70 جوڑے ہیں جنت کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے کپڑے ان کے پنڈلیوں پر ہونے کے باوجود بھی باہر سے ان کی جو پنڈلی دکھے گی، اندر کا گودا دیکھنے والوں کو دکھے گا کہ اندر کا گودا ہے۔ اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی مچھلیاں دیکھی ہوں گی کہ اس پوری مچھلی کی اندر کی جو چیزیں ہیں پوری کی پوری دکھتی ہے، بالکل سفید دکھتی ہے وہ مچھلیاں، اور کون سی نس کدھر کو جا رہی ہے، کون سی نس کدھر سے جا کر مل رہی ہے، کتنے جوڑ ہیں اس مچھلی کے اندر، وہ سارا کا سارا باہر سے دکھتا ہے۔ اور آدمیاں اس کو فوٹو لے کے موبائل میں بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت یہ مچھلی ہے۔ تو یہی ہے کہ اندر کا گودا جب باہر نظر آئے گا تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور پھر بتایا کہ جنت کی حوروں کا جو ایک دوپٹہ ہے، اس دوپٹے سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ اگر دنیا کے لوگ ایک مرتبہ دیکھ لیں تو سارے کی ساری دنیا اس خوشبو سے معطر ہو جائے۔ جب دوپٹہ کا یہ عالم ہے اور پنڈلی کا یہ عالم ہے تو پھر وہ پوری کی پوری حور کی کیا حالت ہوگی، کتنے انسان کو خوبصورت نظر آئیں۔ اچھا، حدیث میں ایک اور چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ جنت کے اندر بازار بھی ہے، جنت کے اندر بازار بھی ہے، اور وہ جو بازار ہے وہ بازار خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے۔ جنت کے اندر جو بازار ہے، ہر جنتی کو جمعے کے دن اس بازار میں گھمایا جائے گا اور گھومیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بازار میں پھر ہے کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت کے بازار میں انسانوں کی تصویریں ہیں، مرد کی تصویر، ایک سے ایک تصویریں وہاں پر لگائی گئی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کی بہترین سے بہترین تصویریں لگائی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جنتی کو جو تصویر پسند وہ اپنے آپ میں وہ تصویر ڈھل جائے گی۔ فلاں جنتی نے کہا کہ میری یہ تصویر ہوتی، تو کہتے ہیں جیسے ہی ارادہ کرے گا وہ جو تصویر ہے وہاں پر رکھی ہوئی، وہ فوراً جو ہے اس کے اندر وہ تصویر آ جائے گی اور وہ بالکل ویسے کی ویسے ہو جائے۔ تو یہ جو جنت کے اندر بازار ہے خرید و فروخت کی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی تصویریں ہیں، مرد عورت کی تصویریں ہیں، جو انسان جو تصویر چاہے وہ اپنے آپ میں خود وہ تصویر آ جائے گی۔ اور یہ جمعے کو اس بازار میں جنتی گھومیں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہاں سے پھر دوبارہ نکل جائیں گے، پھر ہماری کہیں پھر موت تو نہیں آ جائے گی؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ڈر نکال دو کہ یہ نعمت ملی ہے کہیں یہ نعمت زائل ہو جائے۔ جیسے ہمیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ نے یہ آنکھ دی ہے یا اللہ نے پیر دیے ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ڈر رہتا ہے، تو اس کی ہم ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ نعمتیں ملنے کے بعد اب تم سے کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں تم رہو گے، موت بھی نہیں آئے گی، اب یہاں سے تم نکلو گے بھی نہیں، بس موج مستی وہاں پر کرو گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے کن کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں؟ اپنے ماننے والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح دنیا کے اندر کیے ہیں۔ ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ ایک سے ایک نعمتیں مجھے میسر ہو، تو اگر ہمیں ان نعمتوں کو چاہیے تو ہمیں پھر دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایسے ہی ہم چاہیں کہ مل جائے اور اول وہلے میں ہی ہم جنت میں چلے جائیں، نہیں، پہلے آپ عمل صالح سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، تبھی اول مرتبہ، پہلی مرتبہ جنت میں فوراً داخل ہو پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پہلی ہی مرتبہ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا جنت کے اندر۔ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ میرا دیدار تمہیں کرنا ساری جنت کی نعمتوں سے افضل ہے، اللہ کا دیدار کا حاصل ہو جانا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی جنتیوں کو نصیب کریں گے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پہلے ہی وہلے میں، پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔